ایڈورڈس کالج سے پڑھا, وہاں کا بڑا قدیمی کالج ہے. کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی میں نے, اور میوزک سوسائٹی سے میوزک سٹارٹ کیا, میوزک کیا, کانسرٹس میں نے پشاور میں تقریباً 100 سے اوپر کانسرٹس کیے. اور مجھے کانسرٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ مجھے مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا, جس طرح میں اس طرح بات کرتا ہوں, وہ اور جو ٹاسک تھا جہاں کراؤڈ نہیں بھی تھا وہاں بھی آپ ایسے ہی تھے جیسے پورے کانسرٹ میں. کراؤڈ میں مجھے مزہ آتا ہے کہ میں کانسرٹ کروں, تو وہ میں نے کیے. میگا کانسرٹس نہیں تھے, اب انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ, لیکن لیکن کالج فیئر ویل کے ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں ہمارا بینڈ پراپر ہم کانسرٹس کرتے تھے, تو وہاں پہ وہ چلتا رہتا تھا آن اینڈ آف, ایسے نہیں کہ ریگولر کوئی میرے کانسرٹس ہو رہے. اپنی جاب میری جو اپنی ویب ڈیولپمنٹ اور اس کی وہ ساتھ چل رہی تھی, تو یہ پشاور میں چل رہا تھا. شادی ابھی ریسنٹلی جنوری میں ہوئی, گھر کی فیملی فرینڈز میں اسی طرح ہی ہوئی, تو الحمدللہ سب اچھا ہی چل رہا تھا. فیملی سے بھی فل سپورٹ تھا کہ آپ کریں. اور آپ 3 بھائی ہو؟ ہم 3 بھائی ہیں. ایک بھائی میرا باہر ہوتا ہے یو اے میں, اور چھوٹا بھائی میرا ابھی وہ 5th سیمسٹر میں ہوٹل مینجمنٹ کر رہا ہے. تو یہ لائف میری اسی طرح بس گزر رہی تھی. امی مسٹ بی ویری پراؤڈ. بہت الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ فنالے دیکھیں گے آپ لوگ, آپ اس میں دیکھیں گے میں جو کہتا ہوں, میرے والد صاحب کیونکہ شہید ہوئے تھے وہ بم بلاسٹ میں پشاور میں. اچھا. جی اسٹارٹنگ کے میں 9 سال کا تھا. میرا جو سب میں چھوٹا بھائی ہے اس کی فرسٹ برتھ ڈے تھی اگلے دن, تو میری والدہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہم پہ ہی انویسٹ کیا, ہم تینوں پہ. کب کی بات ہے یہ 2007 کی بات ہے. پہلے بلاسٹ تھے, اور وہ ایک محرم میں ایک پیس کمیٹی کے میرے والد بڑے تھے, چیئرمین تھے, اور محرم کے دنوں میں کہ امن رہے کچھ, اور اس وقت تھریٹس تھی, اور یہ پہلے بلاسٹ شروع ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہوگا پاکستان میں سب میں بلکہ دنیا میں موسٹ ایسے جہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں وہ پشاور سر فہرست پہ. تو اس میں ٹارگیٹڈ تھے یہی وہاں کی ڈی آئی جی اور یہ سب, تو اسی جگہ میں وہ جائنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو بس وہ ایسا تھا, ہم تو بہت چھوٹے تھے, اب 9 سال میں سب میں بڑا تھا, تو 9 سال کا بچہ کیا اتنا وہ کرے گا. لیکن میری والدہ نے ہم پر اپنا چیزیں کاٹ کر ہمارے لیے, ہماری اسٹڈیز اچھی سے اچھی, ہمارے کپڑے اچھے سے اچھے, کہ ہمیں وہ احساس کمتری نہ آئے. تو الحمدللہ اچھا پڑھے, اچھی جگہ میں وہ ہوا, تو اب آج بات کرنے کا ہمیں انداز بھی ہے, سلیقہ بھی ہے, تو سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. اور یہ ہے کہ میں نے وہ دی پھر اینڈ میں اسپیچ, میرے والد صاحب کی گلاسز تھے, میں وہ پہن کے آیا تھا, اور اماں نے لاکٹ دیا ہوا تھا جاتے جاتے, انہیں بھی پتہ ہے پہنتا نہیں ہے لیکن ایسے ہی دیا تھا, اس پہ چابی بنی ہوئی تھی کہ یہ تمہاری کامیابی کی چابی ہے, رکھو. مجھے پتہ ہے پہنتے نہیں ہوں, میں نے کہا آج میں نے دونوں پہنے ہوئے ہیں, اور مما سامنے بیٹھی ہیں, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں آج یہاں پاکستان کے سب میں بڑے ریالٹی شو میں فنالے میں کھڑا ہوں. آج میں ہارتا ہوں یا جیتتا ہوں, میرے لیے یہ جیت ہے, کیونکہ میں جس طرح اسٹرگل کر کے آیا ہوں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو پھر عدنان سر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور میں سجدے میں چلے جاتا ہوں, اور بڑا یہ ایسا مومنٹ ہے ایموشنل کہ وہ کہتے ہیں نا ونس ان لائف ٹائم, یہ وہ ایسی چیز ہے کہ اب زندگی بھر ساتھ رہے گی. پورا سفر ڈے فرسٹ سے لے کے فنالے تک کا, جیت کا مزہ ہے, جیت کا مزہ ہی الگ ہے. کچھ اپنے لیے ہوتا ہے اور کچھ پیاروں کے لیے ہوتا ہے, کہ ان کو جو فخر جو خوشی آپ کے تھرو ملے, آپ کی والدہ کو جو خوشی ملی ہوگی. ایسا ہی ہے. میں کانسرٹس پہ آپ یقین مانے اکثر میرا ہوتا تھا کہ میں لے جاؤں فیملی کو, لیکن جو اچھا بڑا کانسرٹ ہو. لیکن بڑی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ اب جب بڑا آرٹسٹ آتا ہے, ٹائم کا ایشوز ہو جاتے ہیں, مینجمنٹ جو کرتے ہیں, تو ان کی جو مینجمنٹ ہوتے ہیں آرگنائزرز, انہی کی اس کی وجہ سے وہ بلا تو لیتے ہیں انڈر گراؤنڈ بینڈس کو یا اسے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اوہ بس وہ ابھی آج یہ ہو گیا, آج آپ نہ کریں. اب پوسٹر آپ نے دیا ہوتا ہے, ہم نے لگایا ہوتا ہے اسٹوری پہ, اور آپ اینڈ میں کہتے ہو بس آج وہ لیٹ ہو گیا ان کی پہلے. بڑی جگہ تو پھر میں بولتا نہیں تھا کسی کو فیملی میں کہ آپ بھی آ جاؤ میرے کانسرٹ پہ. میں نے بول دیا, اب بیٹھے ہوں گے, اور پھر اب مجھے نہ ملی پرفارمنس, میں کیا کروں گا. تو کتنی بار تو ایسے ہو کہ وہ گھر والے مجھ سے شاید کزنز یا وہ باس کہتے ہوں گے کہ یار ہمیں کیوں نہیں لے کے جاتا, کہ ہمیں بھی کسی دن لے جائے ساتھ. تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں, انسان کیا کیا بتائے لوگوں کو. تو بس یہی تھا, الحمدللہ جو ہوا اس پہ شکر ادا کیا, اور انشاءاللہ ابھی اسٹرگل سٹارٹ ہوئی ہے. یہ تو تماشا تھا, بس ہو گیا. اب یہ تو نہیں باہر میں کہوں گا میں دلوں کا وزیر ہوں اور بس بارش ہو جائے گی. اب اپنی اسٹرگل ہے. میوزک میں آپ نے کس سے انسپریشن, پاکستانی میوزک میں
پاکستانی میوزک میں نو ڈاؤٹ عاطف اسلم جو کہ ابھی ہے نا پہلی کو کنسرٹ ہے ان کا کراچی میں. اچھا ہاں دوری کی وہ ان کی کیسٹ والی وہ البم اس وقت وہ چاچو کی ہوتی تھی اور ڈیگ میں وہی سنتے تھے, ہم بھی ساتھ سنتے تھے بہت چھوٹے بچپن میں. تو وہ ہوئی, پھر اس کے بعد ہر طرح کا میوزک سنا, سجاد علی صاحب کو سنا, نصرت فتح علی خان صاحب کو, رات فتح علی خان صاحب, شجاع حیدر, عاصم اظہر, فرحان سعید, جاسوال بردر. میوزک 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 یہاں کا بھی وہاں کا بھی. بٹ میرا تھا, مجھے تھوڑا سا پسند تھا سیڈ میوزک, وہ تھوڑا دل ٹوٹا ہوا, یہ وہ لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیا دل ٹوٹا ہوا. میں نے کہا دل ٹوٹا نہیں, میں سنتا ایسے ہوں, اریجیت سنگھ کو زیادہ سنا, وشال مشرا کو, تو بس وہ ویسے گانے کیونکہ پسند ہے مجھے, تو پھر بندہ لکھتا بھی ویسے, کیونکہ آپ کے پاس ووکیبلری ویسے ہی آ جاتی ہے موسٹلی. دل ٹوٹا ہو تو ٹوٹے ہوئے دل والے گانے لکھتا ہے انسان. پھر فکشنل ہوتا ہے, فکشنل ہوتی ہے اسٹوری. میرا تو یہ, میں ایک لائن لکھتا ہوں مثال کے طور پہ. اب میں نے یہاں اس گھر میں ایک گانا بنایا, موسٹلی میں گاتا تھا چل دیے تم کہاں پہ, لوگ کہتے پک گئے. وہ گانا ہوتا ہے اس طرح, ایک امید مجھ سے تھی جڑی اور آیا تو نہیں. اب وہ میں نے ایک امید کو پکڑا اور میں بیٹھا ہوا تھا. اب 18 گھنٹے جاگے رہنا تو کچھ تو بندہ کرے, سو بھی نہیں سکتے. تو اب بندہ بیٹھ گیا یہاں پہ, میں نے کہا ایک امید, تو بس وہ ایک امید سے میں نے اپنا گانا لکھا کہ ایک امید تھی میرے دل کے پاس تھی, جانتا ہوں میں نہیں, ایک امید تھی زندگی کی آس تھی, جانتا ہوں میں میرے دل کے پاس تھی. کیا ہوا جو پھر ملے نہیں, ہاں تم مجھے دکھے نہیں. کیا سزا میری, کیا خطا ملی, ایسی زندگی بھی کیا وہ زندگی جو عاشقی بھی نہ نبھا سکی. تو اس طرح کا میں نے گانا لکھ دیا وہاں پہ, ان اے سینس کہ ذہن نشین کر لیا, اور اس پہ کمپوزیشن بھی کر دی. میں نے کہا واہ یار, یہ تو وہ جو میں بہت گا رہا تھا اور یہ لوگوں نے مجھے اتنا ٹوکا, اسی سے میرا اپنا کوئی گانا نکل آیا. تو بس وہ ایک ورڈ مجھے چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے ایک کہانی بلڈ اپ کروں, اور ایک فکشنل اپنی اسٹوری سوچ کے تو میں اس طرح کا خود ہی لکھ دیتا ہوں. اور انشاءاللہ ابھی میوزک بناؤں گا. پہلی پریورٹی ایکٹنگ تو چلے گی, اپنا میوزک ویڈیوز. تو ابھی تو کیونکہ پروجیکٹ ہے میرا, ابھی ایک 16 سے شروع ہو رہا ہے, 16 سے وہ شروع ہوگا, تو اس کے شوٹ پہ یہاں جاؤں گا. اور ٹی وی کے لیے کہ ان کے ویب چینل کے لیے, او ٹی ٹی کے لیے ہوگا. اور اس کے بعد پھر ابھی تو سب گئے ہوئے ہیں ایوارڈ شوز پہ, بالکل. تو اب جب وہ آئیں گے پوری انڈسٹری پہنچی ہوئی ہے, انڈسٹری سے پھر ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ امید ہے, کیونکہ دیکھیں انڈسٹری یہ ہے جہاں کام ہوتا ہے بندے کو وہاں ہی ہونا چاہیے, تو زیادہ بہتر ہے. آسانی ہوتی ہے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ آپ کو آسانی سے ریچ آؤٹ کریں. تو انشاءاللہ بس محنت رہے گی اپنی, باقی جتنا نصیب میں لکھا ہوا, یہ سوچا نہیں تھا یہ مل گیا, تو آگے بھی اللہ ہی دے گا انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ آگے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور آپ نے 60 دن جو ہے ایز اے اسٹار گزارے ہیں تماشا گھر میں, بڑا زبردست آپ کا کانفیڈنس تھا. شعر اچھے ہوتے تھے, ستارہ بن گیا ہوں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا, زبردست بن گئے ہیں بالکل. اور آپ یقین کریں بہت دیر سے سب کو تھا کہ سیف علی خان نے ہی جیتنا ہے, اور تو کوئی ونر ہو ہی نہیں سکتا. بہت کلیئر تھا, اتنا کلیئر کبھی نہیں ہوا. عوام دیکھیں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی. بالکل عوام کا ہی ایک بندہ آیا تھا نا, جو کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ نہ کوئی اسٹار ہے, نہ کوئی ایکٹر ہے, نہ کوئی واضح ایسا کوئی سیلیبریٹی سنگر ہے. تو انہوں نے کہا ہم میں سے ہی ہے, جس طرح باتیں کر رہا ہے. نہیں لیکن پازیٹیو وائبس کا بھی تھا اس میں چکر ہے, بیکاز یہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے تماشا دیکھ کے کہ پچھلے سال بھی بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ سائمہ جیتے گی. میں نے کہا یار اسکرین ٹائم اس کو ملتا ہے اور بڑی وائب پرسنالٹی ہے اور بڑا انگیجنگ ہے کانٹینٹ, لیکن نیگیٹو وائب ہے. تو یہ عوام نے نہیں پسند, نہیں جتایا عقیل کو ہی, جن کی واقعی پازیٹیو وائب تھی. تو پراؤڈ آف دی عوام از ویل کہ انہوں نے صحیح بندے کو چنا. عوام زندہ باد, کبھی ووٹ بھی دے دیا کریں ایسے بندے کو, تو کیا ہی بات ہے. لیکن چلیں عوام جو ہے وہ کہیں تو لگائے اپنا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے عوام کو؟ اپنے عوام کا میں ایک بار پھر بے حد شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں. آپ نے اتنا پیار دیا, سپورٹ دیا, ووٹ کیے, اور جتنا میں آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے. آپ خوش رہیں, آباد رہیں, اور سرے ٹول پختنوں چکم پختانہ ماسر